15ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور 16ویں پارے سے کچھ باتیں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے ذکر آیا تھا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عجیب اتفاق ہے کہ پرسوں ایک اہم میٹنگ میں پرانی دلی میں پڑھنا پڑا، رات کسی ہاسپیٹل کی طرف بہت دیر ہو گئی، بہت رات کو آئے اور سورہ یوسف کے سلسلے میں اللہ جل شانہ نے خود فرمایا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قصوں میں سے جتنے قصے دنیا میں بیان کیے جاتے ہیں اس میں سے احسن سب سے بہتر قصہ ہے۔ اور اس میں مجھے جو چیز سمجھ میں آئی، اور اس میں ذکر ہے توحید کا، اور توحید کے تمام معانی اس کے اندر ہیں۔ عجیب، اور توحید سے بڑی چیز دنیا میں کیا ہے؟ یعنی اللہ جل شانہ کو ایک ماننا اور اس کے ساری خوبیوں اور سارے ناموں اور سارے کاموں کے ساتھ اللہ جل شانہ کو پہچاننا اور جاننا، یہی توحید ہے۔ اور جاننے اور پہچاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ابا کو آپ پہچانتے ہو اور ابا کی بات نہ مانیں۔ ابا کا جو مقام ہے ساری دنیا میں، 1 کروڑ نیکیاں لے کے جائیں گے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور ایک بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک والد کے بغیر مین گیٹ، والد جو ہے جنت کے 8 دروازوں میں سے سب سے مین گیٹ ہے، اور جس کا مین گیٹ بند ہو، جس میں سے سب آ سکتے ہیں، تو دوسرے گیٹ سے کیسے چلا جائے گا؟ تو مین گیٹ ہی بند ملے تو کیا ہوگا؟ نہیں جا سکتے جنت میں، سب نیکیاں دھری رہ جائیں۔ الوالد اوسط ابواب الجنت فحافظ علیہا اوضعہا، والد تو اصلی گیٹ ہیں، مین گیٹ ہیں، تو چاہو تو ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کے سامنے جھکے رہو اور جنت پالو، اس گیٹ کو اپنے لیے ریزرو کر لو، یہاں اس سے ہم آئیں گے، اوضعہا، یا تم اس کو ضائع کر دو۔ تو یہ بتائیے کہ ایک والد کو پہچان لے جو ہوئی، کیا ہوگا؟ کبھی چھوڑے گا؟ اللہ جل شانہ کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا جو مقام ہے اس کے مطابق اس کی عبادت کی جائے۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ عبادت ہے۔ سب سے بڑی چیز عبادت ہے۔ اللہ جل شانہ کو وہی خاص کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت اگر کریں گے، پوجا پاٹ، نظر نیاز، یہ سب عبادت ہے۔ نظر مان لیا اتنے کا، ابا کا، پیر صاحب کا نظر مان لیا، قربانی ہم فلاں کے نام پر دے دیں گے، نعوذ باللہ، تو یہ تو عبادت ہے، اور آپ نے عبادت دوسرے کے لیے کر دی، تو یہ حرام ہی نہیں ہے، کبھی بھی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ والد والا بتایا نا کہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کے بارے میں جو ذرہ برابر شرک کرے گا، تو اس صورت میں سب سے زبردست چیز یہی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت لمبا ہے، اور بعض لوگوں نے بڑی موٹی موٹی کتاب لکھی ہے، لیکن میں اگر ایک جملے میں کہوں، کسی نے کہا یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا، تو سمجھا کہ 2 گھنٹہ تو کم سے کم سنائیں گے، تو انہوں نے کہا پیسرے بود گم شد باز یافت، کہا کہ ایک بیٹا تھا، گم ہو گیا تھا، پھر مل گیا تھا، قصہ ختم۔ کہا کہ ارے اتنا مختصر؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو بہت لمبا ہے، لیکن میں نہ وہ 2 گھنٹے والا کہوں گا، نہ اتنا جلدی جو کہہ دیا وہ کہوں گا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ، ان کے والد یعقوب نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، ان کے پردادا بھی نبی تھے، واہ کیا سلسلہ تھا۔
اسی لیے ان کو کہا کہ کریم ابن کریم، یہ شریف ہیں، شریف کے لڑکے ہیں، شریف اور کریم کے بیٹے ہیں۔ کیا پوچھنا ان انبیاء کرام کا، کاش کہ ہم لوگ وہ پڑھتے تو دنیا کی ساری کہانیاں بھول جاتے۔ قرآن کے قصے پڑھیں گے تو ایمان بھی تازہ ہوگا، دین بھی بنے گا، دنیا بھی بنے گی، اور مزہ بھی بہت آئے گا۔ تو یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے کل، اور بقیہ سب سوتیلے تھے۔ ایک ان کے بھائی بنیامین تھے جو ان کی اپنی اماں سے تھی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور شیطان تو سگے بھائیوں میں بھی ڈالتا ہے، دشمنی ڈالتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے سے ہی بڑے ہونہار تھے۔ یہ تو جانتے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی ان کو دی گئی تھی، خوبصورت ایسے کہ بالکل سمجھیے کہ انسان دیکھے تو مبہوت رہ جائے۔ تو یوسف علیہ السلام دنیا کی آدھی خوبصورتی دیے گئے تھے۔ اور خوبصورتی کیا کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورت نہیں چاہیے، سیرت چاہیے۔ اکثر لوگ جوان نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے تجربے یہ ہیں کہ بیوی شریک حیات تلاش ہیں تو صورت مل جائے تو کوئی خراب چیز تھوڑے نہیں ہے، بہت پیاری چیز ہے، لیکن اصل چیز سیرت ہے۔ ایسی خوشبو ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو ان کی صورت جتنی خوبصورت تھی، آپ ان کا قصہ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ سیرت اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ تو اب یہ بتائیے باپ کو کیا چاہیے؟ بیٹا خوبصورت صرف ہو، لیکن دن بھر میں 5 مرتبہ ابا ناراض ہو۔ اصل چیز سیرت ہے کہ وہ بچہ ہونہار بروا کے چکنے چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو ایسا ہونہار لڑکا بھولتا ہی نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ تھوڑی سی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، ان کے بارے میں تو سوچا نہیں جا سکتا۔ جیسے بیٹے کا بتایا کہ باپ کا حق ہے، بیٹوں کا بھی حق ہے کہ باپ ذرہ برابر ادھر ادھر نہ کرے، برابری بالکل اس کو کرنی ہے۔ اتنا بھی نہیں، اللہ کے نبی نے ایک عورت نے چڑھا دیا، صحابیاں تھیں، کہا کہ اس کو دے دو اس باغ کو۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ دیا، کہا کہ اس غلام کو دے دو کہ یہ بچے کا رہے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر کی بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو کہا کہ دے دیا، یہ بیٹا تو بڑا ہونہار ہے، اس کو دے دیتا ہوں نعمان کو، بشیر رضی اللہ عنہ کا۔ تو ان کی بیوی کو یقین نہیں ہوتا، کہا کرے پتہ نہیں کل ہو کہ بھائی سب حصہ نہ مانگنے لگے ہیں، تو آپ اللہ کے رسول کو گواہ بنا دیجیے۔ تو کبھی کبھی لمبی چالاکی میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ تو وہ گئے اللہ کے نبی کو گواہ بنانے، تو آپ نے پوچھ لیا کہ آلے کل ولد لک نحلتہ ھذا، اپنی ہر بیٹا بیٹی کو ایسے ہی ایک ایک باغ دیا ہے کیا، یا ایک ایک غلام دیا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں تو اس کو دے رہا ہوں، یہ تو بہت ایسے ویسے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لا اشہد علی جور، میں ظلم کر رہے ہو اور اس ظلم پر گواہ نبی کو بنا رہے ہو۔ تو اسی لیے کتنا ہو بڑے مولانا صاحب سے جا کے فتویٰ لکھوا لیں، آپ کا دل گواہی نہیں دیتا، وہ حق نہیں ہے تو آپ کا نہیں ہو جائے گا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جتنا بھی بڑے مولانا سے لکھوا لیں، بڑے مولانا سے فیصلہ کرا لیں، اللہ کے نبی سے بھی فیصلہ کرا لیں گے، اگر وہ حق نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کا ٹھکانہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ظلم پر گواہ، میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بن سکتا۔ ہر بیٹے کو ایسا دیا ہو تو ہر بیٹی کو ایسے دیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو کیا رہا تھا میں کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اگر اس طرح کے 10 قصے ہوں تب بھی سوچا نہیں جا سکتا کہ بیٹوں میں وہ تفریق کرتے ہوں، اور نہ کرتے تھے۔ لیکن جو بھائی کہاں اللہ کے نبی تھے، بیٹا ایسا تھا کہ موہ لیتا تھا فٹ سے، اب 5 کام ابھی آ کر کے کر دے۔ میں بول رہا ہوں 3 جگہ وہ بتایا کہ ابا ایسے ہے، پھر وہ کرے، پھر وہ کرے، ہیں کبھی آ کر کے مجھے پاؤں پر ایسے دیکھ رہا ہے کہ مچھر تو نہیں کاٹ رہا ہے، یہاں بیٹھا ہوا دھیرے دھیرے سہلا بھی رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، ٹوپی درست کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ یعنی اس بیٹے کی عجیب کیفیت ہے۔ تو باپ کہے گا ماشاء اللہ، اس کے دل سے دعا نکل جائے گی۔ تو یعقوب علیہ السلام ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ بیٹا اتنا زوردار ہے، وہ ظاہر نہ کرتے ہوں لیکن یہ بیٹا ایسا کام کر جاتا تھا کہ اور سب کو دھیرے دھیرے ہونے لگا کہ ہم سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں، اسی کو کرتے ہیں، تو حسد پیدا ہو گیا تھا۔ بہرحال انہوں نے بچپنے میں چھوٹے میں خواب دیکھ لیا
کہ خواب دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ سورج اور چاند بھی اور 11 ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں مجھے۔ ارے انہوں نے کہا کہ ابا سے جب بیان کیا خواب کو بچہ، تو یعقوب علیہ السلام نبی، انہوں نے کہا بیٹے اپنے بھائیوں سے خاص طور پر، وہ جان گئے تھے نا کہ بھائی تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا اس کو، اتنا یہ تیز ہے آگے ہے، تو کہا کہ بھائیوں سے مت بیان کرنا، کسی سے بیان مت کرنا۔ جب خواب کبھی بھی حسد کرنے والوں سے نہیں بیان کرنا چاہیے، اور خراب خواب ہو تو کبھی بھی کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، الا کہ بڑا مخلص ہو، اور مخلص ہونا کوئی ضروری، مخلص ہو تب بھی نہیں، مخلص ہو لیکن بیوقوف ہے تو الٹ دے گا، یعنی بہت عقل مند ہو اور بہت آپ کے لیے مرنے والا ہو، تو خراب خواب کو بھی وہ ایسا طرح دے گا، ایسی بیان کرے گا گھما کر کے کہ آپ کے دل کو بھی ٹھیس نہ پہنچے، آپ پریشان بھی نہ ہو، اور اس کو اللہ جل شانہ اس کی اس توجیہ سے برکت بھی ڈال دیں گے۔ یہ بہت یاد رہے گا کہ الرؤیا مثل مخلبۃ الطیر اذا عبرت وقعت، کہ جیسے چڑیا ہوتی ہے اپنے پنجے میں، چاہے چونچ میں کیا لیے رہتی ہے، کوئی شکار پکڑے رہتی ہے، جیسے ایسے کرے گی اڑتے ہوئے چھوڑ دے ایسے، جب منہ کھول دے تو کیا ہوگا، تیز سے اڑ کے پکڑنا چاہیے تبھی نہیں پکڑ سکے گی، وہ گر جائے گا۔ تو ٹھیک ایسے ہی خواب کی جیسی تعبیر بیان کر دیتے ہیں ویسے ہی واقع ہو جاتے ہیں، تو بہت بچا کر کے خواب بیان کرنا چاہیے کسی سے۔ ہاں خراب خواب دیکھا تو گئے رات کو، پھر اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حق میں بے اس کا الٹا فرمانا ہے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ میرے ساتھ برا نہیں کریں گے، تو اچھا معنی نکالے اور بیان کرے کسی سے تو مخلص آدمی سے اور عقل مند آدمی سے، کہ آپ کا بالکل کل ہی مر جاؤ گے تم، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نہیں۔ لیکن خواب کی دنیا بڑی لمبی ہے، اس میں بڑے قصے ہیں، اب بڑی اس کی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ بتایا نہیں جا سکتا اتنا جلدی۔ بہرحال انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ اتنا اچھے کیوں ہیں، انہوں نے خواب تو بیان کیا نہیں، صرف باپ سے بیان کیا تھا، لیکن بقیہ چیزیں دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ ایک دن پلان بنایا کہ یوسف کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو کہیں چل کر کے مار دیتے ہیں، اور مشورہ کیا چپکے سے، اور مشورہ کرنے کے بعد ان کو گئے، کہا کہ جان سے مار دیں گے۔ اس کا بڑا بھائی ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر رہتی ہے، باپ والی کچھ نہ کچھ رہتی ہے، سب قاعدہ نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو بڑے بھائی نے کہا دیکھو یہ مارنے والی بات، قتل کر دینے والی بات تو بڑی خراب لگ رہی، ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم لوگ۔ ہاں چلو اس کو زندہ، اگر باپ کے پاس نہیں چھوڑتے، بڑھنے نہیں دینا چاہتے، تو کم سے کم اس کو زندہ رہنے دے، کہیں مرے چرواہا بکریارہ غلام بن کر کے زندگی گزار لے گا۔ یہی نہ ہم لوگ جلن ہے کہ بہت باپ کے پاس عزت پا رہا، ایسا نہ ہو کہ ابا کی جگہ یہی لے لے۔ تو چلو اس کو کہیں اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، جس کنواں جو پرانا ہو گیا، کوئی جاتا ہوتا نہیں ہے اس کے پاس، اس میں ڈال دیں گے، کبھی کوئی آیا دیکھ لیا تو چرواہا اور وہ لے جائے گا، چاہے کوئی قافلہ گزرے گا، پریشان۔ تو بہرحال وہ یہ طے کیا، اب پھر باپ کے پاس گئے، وہ بڑی عزیز رکھتے تھے، سمجھا کہ نہیں، تو کہا کہ ابا ہم لوگ 11 بھائی جاتے ہیں کھیلنے، اس کو کیوں نہیں جانے دیتے، ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا بھائی ہے، کھیلے کودے دوڑے، بھائی ہمیں بڑا خراب لگتا ہے کہ میرا بھائی ایسے ہی پڑا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے کہا کہ ہم بہت مخلص ہیں اپنے بھائی کے، جان لڑانے والے ہیں، ابا جانے دیجئے نا۔ تو یلعب و یرتع و یلعب، خوب کھیلے گا، خوب کودے گا، خوب مستی لے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو آئے، کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم جاؤ گے اور ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اس کو لے کے چلا جائے، تم چھوڑ دو اس کو، چھوٹا سا ہے، کھیلنے میں لگ جاؤ، کوئی معاملہ ہی اس کا گڑبڑا جائے۔ تو اس کو کہا کہ نہیں ابا جان، ہم لوگ 11 بھائی ہیں، سب ایک پر ایک ہیں، ہوشیار ہیں، ہم سے زیادہ ناکارہ کون ہوگا اگر ہمارے رہتے ہوئے ہی بھائی چلا گیا۔ تو بہرحال بہت کہا ہوا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، خیال رکھنا اس کا۔ اب وہ لے کر کے گئے، اور پلاننگ تو پہلے سے تھی، انہوں نے کیا کیا کہ کنویں میں پھینک دیا۔
غیابت الجب، بہت گہرا کنواں تھا، اس میں پھینکا کہ اندھیرے سے نظر بھی نہ آئے، اور ڈالنے کے بعد کہا کہ ابا کو ایسے کہیں گے کہ وہ لے گیا دی تو پہلے ہی شک ہو جائے گا ابا کو، تو چلو ایک بھیڑیا ذبح کرو اور ایک ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو خوب اس میں سان دو، اسی کے خون سے، اور کہو کہ بھیڑیا ہم لوگ ادھر گئے، تب تک بھیڑیا کھا گیا۔ تو فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، ہم کیا بتائیں، ابا اس قدر رو رہے تھے، یہ 11 اس قدر رو رہے تھے اور ایسے کہہ رہے تھے کہ ابا آپ کو یقین نہیں ہوگا، لیکن ہوا ہی، اللہ کا لکھا ہو گیا۔ آپ دیکھیے قمیص اس کی، یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ بس تم لوگ جو باتیں بنا رہے ہو، مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسا تم لوگ کیسے کر رہے ہو، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ بھیڑیا اگر کھایا ہوتا تو یہ کرتا اس طریقے سے صحیح سالم ہوگا، خون سے لت پت ہو جائے، کرتا نہ پھٹے، بھیڑیا اس میں تو مزے سے نکالے گا، خوب بیٹھ کے تب کھائے گا کرتا۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ۔ بہرحال ان لوگوں نے اتنا روتے گاتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام خاموش رہے۔ بہرحال وہ کنویں میں پڑے رہے یوسف علیہ السلام، حالانکہ وہ بتاتے رہتے، وہ باپ جو دیکھ لیتے تھے۔ بعض بھائی دیکھیے، ایک یہ بھی اچھائی تھی، کبھی بھائی ستاتے تھے، موقع ملتے ہی، یہ 11 ہوں 10 ستاتے تھے، کبھی بھی باپ سے اشارہ بھی نہیں کرتے میرے بھائی مجھے ٹھوکری آتے ہیں، مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں کہا تھا انہوں نے، بس جھیل لیتے تھے، یہ بچپن ہی سے عجیب اللہ نے دیا تھا۔ خیر اس کے بعد ایک قافلہ گزرا، یعقوب علیہ السلام کی تو مارے غم کے روز سوکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک قافلہ گزرا، اس نے وہ گیا پانی کی تلاش میں، تو وہی کنعان میں دیکھا کہ وہاں ایک کنواں ہے، کنواں میں جب ڈول ڈالا، ارے اس میں سے ایک بچہ اس کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہیں تو بچہ ہے بھائی، اس کو نکالا، کہا کہ یہ بچہ تو بالکل لگتا ہے کہ چاند ہے کوئی، اور لے کر کے گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بچے کو کہاں ڈھونڈیں گے، چلو فلاں بازار، اس وقت بچے اور بوڑھے اور عورتیں اور مرد سب بکتے تھے بازاروں میں، وہیں سے پکڑا، آپ 2 خاندانوں میں لڑائی ہوئی، آپ غالب آ گئے تو پورے لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے، اور جہاں چاہتے تھے بیچ دیتے تھے یا غلام اپنا رکھتے تھے۔ تو اس بچے کو بھی لیا کر کے مصر کے بازاروں میں بیچ دیا، اور بثمن بخس دراہم معدودہ، چند ٹکے تھے اور بالکل گھٹیے دام میں بیچ دیا، ان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا، کہا کہ بھائی یہ بوجھ کو ڈھوئیں کھلائیں کیا فائدہ۔ تو اس کو عزیز مصر نے خریدا، بادشاہ نے، بڑے وزیر نے وہاں کے اس کو خرید لیا عزیز مصر نے، اور اس کو اولاد تھی نہیں، تو کہا کہ اس کو اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ، کہا کہ اس کے جو گھر میں رہن سہن رہے گا ایسے رکھنا جیسے پرنس کو رکھتے ہیں، بڑا بڑی اس کو اکرمی مثواہ، کہا کہ جو عزت جو اس کو دی جا سکتی ہے وہ سب دینا، عسیٰ ان نتخذہ ولدا، عسیٰ ان ینفعنا، ہمارے لیے ہو سکتا ہے کل یہی ہاتھ بٹانے والا ہو جائے، یا ہو منہ بولا بیٹا ہی بنا لے۔ تو وہ بڑی زوردار ان کی پرورش ہونے لگی، رہنے لگے، لیکن جیسے ہی نوجوانی میں قدم رکھا اور عورت سمجھنے لگی کہ اب یہ تو بالغ ہو رہا ہے، تو عزیز مصر کا اتنی خوبصورتی تھی اور اتنے اخلاق کے اچھے تھے کہ اس کا دل آ گیا اس کے اوپر، تو اس نے ان کو فسلانا شروع کیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، بہت دنوں تک ایسے ہی بھاگتے رہے، بچتے، پہلے تو سمجھے نہیں، بعد میں بچتے رہے، تو ایک دن اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ یہ برائی کرو اور یہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اے اللہ تیری پناہ میں میں آنا چاہتا ہوں، اب اس برائی سے صرف تیرا قلعہ بچائے گا، نہیں تو اپنے قلعے میں تو اس نے پھانس لیا، اوپر سے بھی پھانسا، اب نیچے سے دروازہ بھی بند کر دیا، تو بڑی مشکل سے اس دن بچ گئے۔ لولا ارآ برہان ربہ، انہوں نے اللہ کی طرف سے ایک نشانی دیکھی، ابھی نشانی کے سلسلے میں جو
اس کے معنی مطلب لکھتے ہیں نا قرآن کا، بہت کچھ لکھا ہے، وہ آپ لوگوں نہیں بتائیں گے۔ بہت کچھ لکھا ہے کہ دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ گویا کہ ہوتا نا کبھی ذہن میں کہ میرے ابا دیکھ رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے یہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی فرشتے نے آواز دی، کسی نے کچھ کہا، سب وہ دلیل کیا، دلیل ان کے پاس کچھ نہیں، اس میں سے سب میں سے چھانٹے ہیں۔ تو مجھے جو لگتا ہے کہ جو اللہ نے اس شخص کو، اس لڑکے کو نیک بنایا تھا، جتنا زوردار بنایا تھا، اتنا اللہ والا بنایا تھا کہ اس نے جانا کہ یہ اللہ جل شانہ کی، مجھے لگتا ہے کہ خیانت کر رہا ہوں، اس لیے مجھ سے نہیں ہوتا، بہانے سے بچ گئے۔ لیکن ایک دن وہ ایسا تھا، محل بادشاہ کا، مصریوں کا محل تو آپ نے دیکھا نہیں، اور ایک دن وہ عورت ان کو پھانسنے کے لیے بالکل کمر بستہ ہو گئی۔ جیسے اس نے دروازہ بند کرنا چاہ رہا، یہ جوان آدمی تھے، بھگے تیزی سے، نوجوان تھے، بھگے۔ اب وہ تیزی سے اس نے کیا کیا کہ ادھر دروازہ بند کری، تب تک یہ بھاگے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دروازہ پر پہنچے، وہاں پہنچ کے بھی کھول رہے ہیں، تب تک اس نے پورے دروازے وہاں سے بند کرا دیے تھے۔ محل سے نکلنے کے جو 10 دروازے ہوتے ہیں نا، تو ایک ایک دروازہ اس نے پہلے ہی بند کروا دیا۔ جب یہ اندر والا بند کیا تو یہ دوڑ کر کے کھولے۔ اب وہاں پہنچی تب تک یہ نکل کے دوڑ کے دوسرے دروازے پر گئی، تب تک دوسرا یہ کھولے تب تک پہنچ گئی، تیسرا۔ ایسے ہی کرتے بھاگتے آخری دروازے تک پہنچے تھے، تب تک یہ پہنچ گئی، اور ان کا کرتا پکڑ کر کے جو کھینچا، جیسے کھینچا اور کرتا پھٹا اور یہ ایسے ہوئے، تب تک ادھر سے بادشاہ چلا آ رہا ہے اپنے کام سے فارغ ہو کر کے، عزیز مصر۔ اس نے جب دیکھا تو اس کو کہتے ہیں تریا چرت، عورت نے اپنی داؤں مار دی، لیکن مرد اس سے زیادہ مکار ہوتا ہے عورت کو پھنسانے میں۔ یہ لوگ تریا چرت عورتوں ہی پر سب کچھ ڈال کے چلے جاتے ہیں، ایک پر ایک خناس مرد بھی ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لیکن اس قصے کو لے کر کے لوگوں نے بڑے الٹے سیدھے عورتوں کو کہیں۔ مرد بھی بڑا خبیث ہوتا ہے، روح جو بھی خبیث ہو، خراب ہو، وہ تماشا کرتی ہے۔ بہرحال اس نے جیسے دیکھا کہ بادشاہ کے، ارے ایسی، تو وہ کہتی ہے کہ بادشاہ آپ کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، یہ تو بڑا نمک حرام نکلا۔ اس نے یا تو اس کو جیل میں ابھی ڈالیے، یا اس کو ایسی سزا دیجیے کہ یہ کبھی بھول نہ سکے۔ اب یوسف علیہ السلام تو اب تک چھپا رہے تھے نا، گھر کی عزت تھی، گھر میں جس گھر میں رہتے تھے پڑھتے تھے، بڑا اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں بہت زیادہ یاد رہیے، انبیاء کی سنت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، فلاں کا بھی تھا، جس گھر میں رہیے، جس سوسائٹی میں رہیے، جس انجمن میں رہیے، جس رشتے میں رہیے، جہاں بھی رہیے، انتہائی حد تک اس گھر کے راز کو جاتے ہی اماں کو سنانے لگتے ہیں، نانی کے یہاں تھا تو ایسے ہوا، ماموں کے یہاں تھا تو ایسے تھا، فلاں مدرسے میں تھا تو ایسے تھا، فلاں انجمن میں تھا تو ایسے تھا۔ اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ کوئی نمک حرامی نہیں ہوتا۔ میں الفاظ سمجھانے کے لیے جلدی سے کہہ دیتا ہوں، الفاظ دوسرے بھی ہیں۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے کہ وہاں کی کوئی چیز کسی بھی طریقے، سب کچھ جھیل کر کے بھی، اور یوسف علیہ السلام سے زیادہ کون جھیلا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بھی جھیلا، سب قصے ہیں، لیکن کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ان کے دادا نے یا ان کے چچاؤں نے یا کسی نے ایسا بیان کرتے تھے کہ جیسے باپ بھی کیا کرے گا ایسا۔ حالانکہ ظاہر بات ہے کہ ابو طالب کے پاس بہت سے بیٹے تھے، کیا تھے۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے، نیکوں کا، انسان کے کردار کا مسئلہ ہے اور وہی پھلتا ہے۔ تو انہوں نے کبھی شکایت کی نہیں، لیکن آج دیکھا کہ اصل جوہر ہی کا جا رہا ہے، وہ بھی سب سے بدترین خیانت کے الزام لگ گیا، اب بالکل سامنے ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے نہیں ایسا کیا ہے، میں نے اس کو پھسلایا نہیں ہے، اس امی جان کو میں نے نہیں پھسلایا، میں نے اس کے پیچھے نہیں پڑا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، زیادتی ادھر سے ہوئی ہے اور پھسلانے کا کام ادھر سے ہوا ہے، اللہ نے مجھے اب تک بچایا ہے۔ تو یہ چیز آئی تو چند لوگ بادشاہ کے ساتھ تو چلتے ہیں نا، دروازے تک آتے ہیں، ایک پر ایک لوگ آتے ہیں، بادشاہ تو ایسے چلتا ہے، یہ بھائی لیڈروں کو نہیں دیکھا ہے کیا؟ ہاں، خوب تنتنے سے آتے ہیں، تنتنے سے استقبال ہوتا ہے، کوئی پھول لے کے آتا ہے، کوئی گملہ لے کے آتا ہے، کوئی چادر اڑاتا ہے، یہ تو دنیا کے رواج ہے۔ تو اس میں ان کے اس
اس دن قاضی صاحب بھی آ گئے، ساتھ ساتھ سب تھے. انہوں نے دیکھا تو مسئلے کو، تو جو بہت خاص ہوتے ہیں ان سے مشورہ کیا جاتا ہے. 10 آدمی یہاں رہتے ہیں تو 1 آدمی رہتے ہیں جن سے گھریلو یا وہ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں جو کسی سے نہیں کرنی چاہیے، تو آدمی کر دیتا ہے. تو انہوں نے شیئر کر لیا، دیکھا کہ یہ لوگ تھوڑا سا جان بھی گئے اور شیئر کر لیا کہ دیکھو معاملہ تو بڑا گندا ہے، بڑا خراب ہے، یہ کیا ہے. اور میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں گھر کا ماحول کہ مجھے اپنی بیوی پر تو شک ہو نہیں سکتا، لیکن یہ لڑکا بھی اتنا ہونہار ہے کہ ذہن عجیب ہے. تو قاضی جو تھا، ابھی کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا ذہنی پریشانی بڑھ گئی. انسان علمی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فوق کل ذی علم، ہر علم والے سے بڑھ کر کے علم والے ہیں. تو مجھے پرسوں چوتھے روز ایک پڑھ رہا تھا، کوئی کتاب تو ملی، میں اس کو نوٹ نہیں کیا، تو اس میں بڑی عجیب توجیہ ملی. 100 مسئلے حل ہوتے ہیں اس سے، شریعت کے، دین کے، اخلاق کے، سیاست کے. بہرحال لیکن اس سے قطع نظر میرا کہنا یہ ہے، جو ججی وکالت کی دنیا کے اور عدالت کی دنیا کے جو ماہرین ہیں جج، وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے. کسی مفسر نے یہ لکھا نہیں، 1-2 عالم نے لکھا، میں اس کو کہہ دیتا ہوں. اس نے کیا کہا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، کہا کہ اس کو گھر کا راز ہے، اس کو بہت زیادہ ٹرائل نہیں کرنا ہے کورٹ میں لے جا کر کے، یہاں فیصلہ ہو جائے گا بیٹھ کر کے، اور وہیں فاسٹ ٹریک کے تحت ہوا کہ چلا دو اس کیس کو، یہیں گھر ہی میں نمٹ جائے. قاضی صاحب بیٹھے، چیف جسٹس، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں بہت زیادہ گواہوں کی ضرورت ہے نہیں، صرف ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ زیادتی. اس میں دیکھ لیجئے، کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، ہاں آگے سے پھٹا ہے، تو یہ یوسف گنہگار ہیں زیادتی ان کی طرف سے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت گنہگار ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ اس پر وشہد شاہد میں تمام مفسرین لکھا ہے کہ جج جو تھا بڑا عقل مند تھا، اور فوراً کیس کو جلدی سے نمٹا دینے کے لیے جو راستہ اختیار کیا، انتہائی انصاف والا، انتہائی عقل والا. میں کہتا ہوں کہ بالکل الٹ تھا، بڑا طرفدار تھا جج، حکومت کا تھا، جس کا کھائے اس کا گائے، تو یہ بہت طرفدار تھا. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ زیادتی میرے ساتھ ہوئی، ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، تو جس کے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی، تو چولی دامن اس کا دیکھیں گے کہ کرنے والے کا دیکھیں گے؟ یعنی یہ جوان ہے، لڑکا ہے، ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو زیادتی کہاں ہوگا؟ بال اس کے چولی دامن دیکھیں گے نا، کہ اس کا کرتا کیوں دیکھیں گے بھائی؟ ہاں وہ یہ کہتا کہ ہاں مجھے کھینچ رہی تھی، مجھے ایسے کر رہی تھی، یہ دیکھنا چاہیے تھا. میں دیکھتا ہوں بالکل منہ دیکھا فیصلہ ہونے جا رہا تھا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کیس کو پہلے ہی دوسرا موو دیا جا رہا تھا. چنانچہ جب ہوا کہ لاؤ حاضر کرو دونوں کو، جب حاضر کیا گیا تو دیکھا کہ یہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. صاف صاف سنا دیا کہ دیکھو ایسے ہوگا، اسی بنیاد پر فیصلہ ہو. دیکھا تو ان کا پیچھے سے کرتا کئی مرتبہ کھینچا ہوا، کئی جگہ کھسکا ہوا، کرتا پھٹا ہوا. تو کہا کہ یہ، اب اس کے بعد بادشاہ کا جلال آیا، گھر کی عزت کا مسئلہ تھا. کہا کہ تم اللہ سے توبہ کرو، ڈرو اللہ سے، تم لوگ بہت مکار ہوتی ہو، ایسا تم نے کیا ہے. لیکن گھر کی عزت کا مسئلہ تھا. اور یوسف عارضانہ کہا کہ یوسف تم اس طرح کے جھگڑوں سے، اس طرح کے مسئلے سے الگ ہو جاؤ اور اپنا الگ زندگی بناؤ، الگ رہو. لیکن اس کو دیکھتے ہیں برائی جو ہوتی ہے، کتنا ہو جب ایک آدمی سے آگے بڑھ جائے گا، آپ گھر کا بھید کہیں بھی کہہ دیں گے، کتنا ہو جگری دوست ہو، تو وہ چیز گھر کی عزت نہیں رہ جائے گی، اس سوسائٹی کی عزت نہیں رہ جائے گی، اس جماعت کی عزت نہیں رہ جائے گی. حکومت میں اتنا کانفیڈنس جو ہوتا ہے، سیکریٹریٹ کیوں بنتی ہے؟ یہ بہت بڑی امانت ہوتی ہے. نہیں تو نہیں. اب وہ بات جو چند لوگوں میں تھی پھیل گئی. اب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے قصے جو سنے تھے، اب ان کی دماغ خراب ہو گیا کہ اسی بہانے دیکھیں یوسف کو،
اور کہا کہ یہ بادشاہ کی بیوی اتنی خوبصورت، یہ کمبخت اس کو کیا ہو گیا تھا کہ ایسی شدہ اب سہیلیاں بھی کہنے لگی کہ تم پاگل ہو کیا بدترین عورت ہو یہ ہو یوسف، حالانکہ ان کا تماشا تھا یہ، وہ صرف یوسف کو دیکھنا چاہتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یوسف تو ہی رہتا ہے، تم لوگ ہم کو اتنا برا بھلا مت کہو، مسئلے کو سمجھو۔ تو ایک دن اس نے سنترا منگایا یا لیمو منگایا اور چاقو سب کو دیا، اور یوسف کو یہاں بٹھایا، کہا کہ لو یہ کاٹو۔ تو کاٹنے کے وہ آئیں، یوسف کو دیکھتے ہی کہا کہ اس کو کاٹو، 1 منٹ میں کاٹنا ہے۔ سبوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشر، کہا کہ انگلیاں اس کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اتنی مبہوت ہو گئیں، اور کہا کہ اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کہ یہ انسان ہے، یہ تو انسان ہے، ما ھذا الا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو وہ فرشتہ ہے کہ فرشتوں میں بھی فرشتہ ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس سے برائی ہو جائے، اور اتنا خوبصورت، اتنا شریف، اتنا انسان، دیکھتے ہی آدمی کا عجیب حال ہو جا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی ہے جو میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، کون ہے جو دنیا میں ان پر نہ مر مٹے، اور یہ بڑا کیریکٹر کا پختہ ہے، یہ بچ گیا، لیکن ایک بات یاد رکھو۔ اب وہ سب بھی مل کے پھسلانے لگی۔ تو انہوں نے کہا، اب انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوتا ہے، ایک ریلیشن قائم کر لو، کیا پڑی ہے تم کو اتنے، ورنہ سیدھے جیل جاؤ گے۔ اس مرتبہ تو بچ گئے تم، نہیں تو قتل بھی ہوتے۔ کہتے ہیں لوگ جو اس نے جیسے بادشاہ اپنے شوہر کو دیکھا تھا نا بادشاہ کو، تو ایسے ہی میں نے کیا بتایا، قرآن میں لکھا ہے یا تو قتل، یا تو سزا دی جائے سخت، یا جیل میں ڈالا جائے، حالانکہ کہنا چاہیے کہ قتل کرو اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بچا ہی رہی تھی، محبت تھی اس کو دل سے۔ تو بہرحال جو کچھ تھا ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے دھمکایا، انہوں نے کہا اللہ جل شانہ یہ جیل کے سزا رہی ہیں، جیل کی سزائیں تو بڑی عجیب ہیں، بدنامیاں الگ ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ آ گیا، لیکن جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس معاملے میں کہ میں ان کی بات مان کے برائی کروں، یہ نہیں ہو سکے گا مجھ سے۔ یہی توحید ہے اصل میں، اللہ کو توحید توحید توحید، ایک اللہ کو ماننا، قبر پر نہیں جانتے بھائی تو شرک اکبر ہے، وہ نہیں جانتے ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم جیل، اب انہوں نے پھر ایک کیس بنایا بڑا لمبا چوڑا کہ یہ تو ایسا ہے، اور سب یہ گواہ بن گئیں، اور یہ ہوا کہ دیکھیے اس کی وجہ سے بڑی بدنامی ہو رہی ہے، اس کو اگر جیل میں نہیں ڈالا ہوگا تو بات شہر میں پھیل گئی، سہیلیاں ایسے کہہ رہی ہیں، عورتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ اسی میں غلطی تھی، اس لیے گھر کی برائی چھپا رہے ہیں، ورنہ اس کو کوئی سزا نہیں، آج بھی گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو جیل میں جلدی ڈلوائیے۔ اب دیکھیے کیسے پھانس دیا، روز ایسے کیس آتا ہے، آپ ایک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، 5 الزامات آ جاتے ہیں، بڑی عجیب دنیا ہے یہ۔ تو اب وہ کہا تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ دولت، یہ عزت، یہ کرسی کا کیا حاصل ہے، ایسا بات شہر میں پھیل گئی کہ ہماری بیوی ایسی ہے، تو کہا کہ اس کو جلدی جیل میں ڈالو، جلدی جیل میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد جو جیل میں رہے کچھ دن، تو ان کی اخلاق دے کے، ان کی باتیں دے کے دعوت تبلیغ شروع کر دی، سب کو اللہ والے بنانا۔ سب جیل میں کیسے لوگ آتے ہیں بھائی، سب یوسف علیہ السلام کی طرح لوگ تھوڑے نہ آتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ آتے ہیں ایک پر ایک۔ تو اس میں 2 آدمی آئے، ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بادشاہ کو بہت زیادہ وہ پلا رہا ہوں، شربت پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ روٹی ہے اور چڑیا کے اچک کے لے کے چلا گیا۔ تو دونوں کہتے ہیں کہ انہیں بناوٹی خواب بیان کرتے کہ یوسف علیہ السلام خواب کا تعبیر بہت اچھا بیان کرتے تھے، جو بات کہتے ہیں اتنا سچ ہو جاتا تھا، اور جس کے بارے میں جو رائے دیا، تبلیغ کر دیا، وہ انسان بڑا انسان بن جاتا تھا۔ تو یہ آئے تھے آزمانے، کچھ لوگ کہتے ہیں، تو اسی لیے بناوٹی خواب تو کبھی کہنا ہی نہیں چاہیے، اس سے بڑا حرام کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بڑی حدیث۔ بہرحال انہوں نے کہا سنو، جو خواب تم لوگ بیان کر رہے ہو تم جانو، لیکن اس میں یہ جو ہے جیل سے نکلے گا، یہ بادشاہ کا قریبی بن جائے گا، اور بادشاہ کے محفل میں یہ
شراب وہ پلائے گا، پانی پلائے گا، بادشاہ کا بڑا مقرب بن جائے گا۔ اور تم جو سر پہ کہہ رہے ہو کہ چڑیا کھاتا ہے، تو تمہاری گردن اڑائی جائے گی، بس ختم تمہارا معاملہ۔ یہ خواب دیکھا، اس کے بعد بڑا تو جو بچ گیا تھا بادشاہ کے جا کے بڑا بادشاہ کا قریبی ہو گیا۔ تو انہوں نے جب جانے لگا تو کہا کہ دیکھو بادشاہ کے پاس ذکر کرنا میرا کہ یوسف ایسا ویسا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، اور میرے بارے میں جو جانتا ہو بیان کر دینا، کب تک میں جیل میں پڑا رہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تبلیغ جو شروع کی کہ کیا جیل کا نقشہ بدل دیا انہوں نے، جوان ایک طرف، فلاں ایک طرف، اور یہی دعوت ان کی تھی، ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار۔ کہا کہ میں صرف اللہ کی، جس کی یا ہمارے ابا یعقوب علیہ السلام، ان کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے نبی ایک اللہ کو مانتے تھے، لوگ وہ یہی مانو، اکثر تو مشرک تھے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر وہ بادشاہ جو ہے خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں، بڑی موٹی موٹی دبلی پتلی، پھر اس کے بعد 7 بڑی موٹی گائیں ہیں، اور وہ سب گائیں ان گایوں کو کھا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو پورے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مولانا لوگوں کو بولا، مولانا نے پنڈتوں کو، پروہتوں کو، اپنے مذہب کو بلایا اور کہا کہ ایسے ایسے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اضغاث و احلام، یہ خواب جو ہے نا، پت جب بڑھ جاتا ہے، زیادہ کھا لیتے ہیں، ڈکار آتا ہے، الٹا سیدھا سو جاتے ہیں، اس لیے جو الٹا سیدھا خواب آدمی دیکھتا ہے، یہ خواب وہ روحانی خواب نہیں ہے، آپ اس میں بالکل بیکار احمد پڑی ہے۔ لیکن یہ جو پانی پلاتا تھا، بادشاہ کا بڑا قریب ہوتا، جیل سے جو آیا جیل کاٹ کے، اس نے کہا کہ نہیں یہ خواب ایسے ہی نہیں ہے، ہم اس کو 1 دن کی مہلت دے دیں، چند گھنٹے کی، تو میں خواب ضرور بیان کروں گا۔ اور ادھر بادشاہ کے پاس رہنے والا کہا کہ بھائی ہم کو جیل میں جانے دو، فلاں قیدی سے ملنا ہے، اور کہا کہ اے یوسف، اے دوست دیکھو کتنے سال ہو گئے، 7-8 سال، تمہاری یاد آئی آج ہم کو، ہیں؟ تو کہا کہ ذرا ایسے ایسے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو خواب کی تعبیر تو بہت آسان ہے، اور 7 سال یہ جو قحط پڑے گی، اتنی زبردست قحط پڑے گی کہ جو کچھ راج پاٹ ہے، جو کچھ دولت ہے، یہ 7 سال خوب غلے پیدا ہوں گے، اور 7 سال جو قحط آئے گی، ایک ایک دانہ کو دنیا ترس جائے گی، کہیں نہیں ملے گا کہ ہاں ایران سے آ رہا، توران سے آ رہا، بہت خراب ہو۔ تو چاہیے یہ کہ اس 7 سالوں کے جو ہیں، جتنے غلے مکئی کاٹیں، یہ کاٹیں، تو اس سب کو بالی ہی میں رہنے دیں، وہ نہ کریں ورنہ گھن لگ جائے گا، اسی میں رکھیں، جتنا کھانا ہو، جتنا بونا ہو، ہوگنت کو تو کچھ ہے نہیں، اتنا ہی جس سے کام چلے، ایسے ہی تقسیم ہو، اور اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ اس طرح 7 سال کسی طرح سے کاٹنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا دے گا کہ پھل ایک ایک گلاس کے بجائے ایک ایک لوٹا بھر کر کے پھل سے رس نکلیں گے، اتنا پھر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر دے دے گا۔ تو یہ جا کے بیان کیا، بادشاہ نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے بھائی، ایسا کہاں سے خواب تم نے یہ کیا ہے؟ کہا کہ جیل میں فلاں آدمی۔ یوسف علیہ السلام اس مرتبہ نہیں کہا کہ جا کے ذکر کرنا، ایک مرتبہ کا آزمایا ہوا، جس کے ساتھ اتنا احسان ہوا ہو، اب کیا کہتے وہ۔ لیکن اس نے جب بادشاہ نے کہا کہ بھئی کون قیدی، کون ایسا ہے جہاں سے تم یہ خواب بیان کر کے آ رہے ہو، تو کہا کہ وہ فلاں قیدی ہے، کہا کہ لے آؤ۔ اور جب یوسف علیہ السلام کی اس خواب کی تعبیر انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے، تو کہا کہ استخلصہ لنفسی۔ آج جو مولانا لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرسی پر ہم کو بیٹھائیے نہیں تو ہم ہیں، یوسف علیہ السلام نے، اس نے کہا کہ خاص بنا کر سب سے میرا بادشاہ کے قریب آج وہ رہیں گے، اب اس سے بڑا کوئی وزیر نہیں ہوگا۔ اور انک لدینا مکین امین، کہا کہ سب سے پاورفل آدمی اور سب سے سیکریٹ اور سیکریٹریٹ سب کچھ آپ کے پاس آپ رہیں گے۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اجعلنی علی خزائن الارض، کہا کہ سب جو کریں گے تو ہم تو کریں گے ہی، ہمارا کام ہی کیا ہے، ہم تو بالکل اپنی جان فدا کریں گے اس کے اوپر، لیکن جو اصل چیز ہے خزانہ، جس پر آپ کی حالت خراب ہونے والی ہے اور ملک 2 دن میں ختم ہو جائے گا،
ارے ہنگامہ ہو جائے گا نا، جب سب لوگ بھوکے مرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ ملکہ برطانیہ بھی نہیں روک پائیں، جب یہاں قحط پڑی تھی تو کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ دیکھیے یہ ایک ہوشیاری ہوتی ہے، میں مولوی صاحب، صدر مدری صاحب، کمپنی کے مالک صاحب، میں یہ کام سب جو کام دیں گے کرنا سب کروں گا، لیکن یہ کام میں ڈھنگ سے کر سکتا ہوں، اتھارٹی ہوں، اس کو مجھے آزمائیے۔ تو انہوں نے اس کو کہا، ابھی جس کو دیکھو کہتا ہے کہ بھائی انہوں نے بھی کرسی مانگی تھی، انہوں نے بھی یہ کیا تھا، آدھا علم سب لوگ حاصل کرتے، پہلے ہی اس نے کرسی کے سارے کرسیوں کو اوپر رکھ دیا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بڑے سب غلط فہمیاں ہیں دنیا میں۔ بہرحال انہوں نے ان کو متعین کیا، ایسا چلایا 7 سال۔ اب جو یہ لوگ مصر میں تھے اور یہ فلسطین میں ان کے ابا اماں، وہاں جب بھوک مری، ساری دنیا میں بھوک مری تھی نا، تو باپ نے کہا بیٹے کچھ تو ہے نہیں، جاؤ ذرا مصر میں کچھ غلے بادشاہ کے یہاں سے ملتے ہیں، جاؤ جو کچھ ہے لے کر کے آؤ، نہیں تو اب تو جینا دو بھر ہے، کچھ تو لے کے آؤ۔ یہ لوگ آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے پہچان لی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یوسف جو بٹوا رہا ہے، جو سب سے آگے کرسی بیٹھا ہے، تو یوسف کی طرح لگ رہا ہے۔ لیکن 1 منٹ میں لیے سب کو آیا اور تھوڑا سا بات کیا، کہا کہ یوسف کا چہرہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے، باتیں بھی ایسی ہی لگ رہی ہے، لیکن یوسف کمر کھپ گیا، کون پوچھتا ہے؟ کہیں اگر زندہ ہوا بھی تو کہیں بکری چرا رہا ہوگا، کسی کی غلامی کر رہا ہوگا، گھر میں کھانا پکا رہا ہوگا۔ تو پھر ذہن سے چلا گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ کیا اور چپکے سے کہا کہ سنو، ایسا وہ روک نہیں سکتی تھی، اور دیکھا کہ ان کے پاس الٹا سیدھا مال ہے، وہی لے کے آئے ہیں، دے کے جا رہے ہیں، پھر دوبارہ یہ آئیں گے نہیں چاہے مر جائیں، کس لیے آئیں گے جب کچھ ہے ہی نہیں، تو خریدیں گے کہاں سے؟ دوسرے ملک سے لوگ آ رہے ہیں یہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ اپنا جو بادشاہ کا جو نپنا تھا خاص، اس کو انہوں نے ایک کے بوری میں، سب اپنے اپنے بورا بھر کر کے اپنی سواری پر لادے ہوئے تھے، تو وہ سب کا مال رکھا ہوا تھا کہ یہ لاد دیا جائے گا۔ تو اس کے ایک میں چپکے سے اپنے جو بنیامین وہ بھی ساتھ آئے تھے، انہی کے جو سگے بھائی تھے چھوٹا، ان میں انہوں نے وہ کہا کہ اس خلیفے کو رکھ دو، اور رکھ دیا۔ اور اس کے بعد جب قافلہ چلا، کچھ جیسے آگے بڑھنے شروع کیا، اور ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ بھائی بادشاہ کی اتنی قیمتی چیز یہ کس نے وہاں سے اٹھا لی؟ مجھے لگتا ہے کہ آخر میں تم ہی لو چلے، تم ہی میں سے کسی نے لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا حول ولا، ہم کو جانے، ہمارا خاندان جانے، ہم لوگ کبھی ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ کہا کہ نہیں ہم چیک کریں گے۔ اور چیک کیا تو شک نہ ہو جائے کہ کوئی چال چلی گئی ہے، انہوں نے دوسرے 10 بھائیوں کو چیک کرتے آخر میں آئے، جو رکھے تو وہی تھے۔ چیک کرنے کے بعد اس کو لیا اور پھر ان کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ اب اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قانون میں، ہمارے ملک میں، ہمارے ابا بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارے قانون میں، مذہبی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو چوری کرے گا اسی کو دے دیا جائے گا چوری کے بدلے میں، وہ جو چاہے کرے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تمہاری مذہب کے مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، وہ یہیں رہے گا، جو حکومت چاہے گی کرے گی، اور یہاں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ابا، ہاں پھر دوسری مرتبہ جو آئے تھے وہ کر کے، ہاں پہلی مرتبہ انہوں نے کچھ سامان جب دیا تھا تو اس میں تھوڑے سے پیسے بھی رکھ دیے تھے کہ دوبارہ یہ لو آئیں، لیکن کہا تھا اپنے بھائی کو لے کے آنا۔ تو دوسری مرتبہ یہ بھائی کو لے کے آئے تھے جس میں یہ ہوا۔ تو دوسری مرتبہ جب وہ آ رہے تھے تو کہا ابا ایسا بادشاہ تو ہم لوگوں کو ملے گا نہیں کہ مال لے کر کے آئے ہیں اور دیکھ رہا ہوں سامان کھول رہے ہیں، تو جو پیسہ سامان لے کے گئے تھے بدلے میں خریدنے کے لیے، وہ قیمت بھی لوٹا دیا ان لوگوں نے، تو جانے دیجیے ابا۔ لیکن وہاں لوگوں نے کہا کہ بھائی کو بھی لے کے آنا ورنہ کچھ ملے گا نہیں۔ تب بھی ان لوگوں کی عقل نہیں کھل رہی ہے، انہوں نے بھی ایک طرح سے اچھا یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے اس مرتبہ یہ کیا، بھائی کو لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کو تم نے، ایک بھائی کو تم نے مار ڈالا یا کیا کیا، اور دوسرے بھائی کو لے جا رہے ہو تو مجھے ایک آنا یقین نہیں ہے۔ ہاں تم اللہ سے وعدہ کرو کہ تم یوسف کو، تم بنیامین کو لے کر کے آؤ گے۔ ایک چلا گیا، دوسرا چلا گیا۔ اس وقت ان کی آنکھیں دونوں روتے روتے بالکل اندھی ہو گئی تھی، اور جسم اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ عربی میں کہتے ہیں لا میتن لا حی فیرجا ولا میتن فینسا، کہ زندہ نہیں کہ ان کو کہا جائے کہ امید رکھا جائے، ایسی زندگی نہیں تھی کہ امید رکھی جائے کہ ایک آدھ دن اور جی لیں گے، اتنا گل گئے تھے۔
اور مرے تھے نہیں، جان تھی تو کہ لے آ کر کے دفن کر دیں، نہ مرے نہ من جاوے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ کیفیت تھی۔ تو یہاں یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو، ہاں جب یہ ایسے ملا، اب یہ بھائی خلصو نجیہ، کہا کہ کیا کرو گے؟ بڑے بھائی نے کہا اب یہ بتاؤ، اب ابا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ واللہ مجھے تو سینہ پھٹ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ 10 نے رائے کیا، کہا کہ چلو رائے ہم لوگ یہ کرتے ہیں، بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے، اس کو چھوڑ دو۔ کہا کہ یہ کون سا دنیا میں انصاف ہے کہ چوری اس نے کی، اب سامان اس میں سے نکلا ہم دوسرے میں رکھیں، یہ تو ایک دوسرا ظلم ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو تم لوگ جاؤ جو مال لے کر کے جا رہے ہو، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں، میں بڑا بھائی ہوں، بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ ایک اس سے پہلے ہم لوگوں نے، تم لوگ مانے نہیں اور یہ یوسف کے ساتھ ہو گیا، اس مرتبہ یہ ہو گیا، تو اللہ کو باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تم جاؤ لے کر کے جاؤ، سمجھا کہ نہیں؟ اور وہاں سے چلے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی قمیص دے دی کہ لے جاؤ، یہ ہمارے ابا کو دیا کہ یہ لے کر کے قمیص جاؤ اپنے ابا کو، ہمارے ابا کو، اور ان کو دے دینا۔ وہاں گئے اور بہت اس مرتبہ نہیں دیا، جب وہ لوگ گئے وہاں لگے رونے، پھر وہی پہلے کی طرف کہا کہ بھائی دیکھو اس سے پہلے تم لوگ جو کر چکے ہو ہم کو پتہ ہے، اور اس مرتبہ تم لوگوں نے یہی کر دیا۔ اور تو انہوں نے کہا کہ ہم ہی نہیں گئے تھے، بہت سارے شہروں اور علاقے کے لوگ گئے تھے، ایک ایک بستی میں جا کے پوچھئے کہ بادشاہ کے ہاں یہ چوری ہوئی ہے کہ نہیں۔ اور وہاں ایک نقطہ بتاتا ہوں، یوسف علیہ السلام نے جب بلایا اور کہا کہ یہ چوری ہوئی ہے اور کیا ہوگا، تو تم لوگ جو کہو تمہارے شریعت دین میں ہے وہی کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کیا کہیں، اس کا بھائی بھی بہت بڑا چور تھا، ایک اور اس کا بھائی تھا پتہ نہیں کہاں مر کھپ گیا، وہ بھی بڑا چور تھا، اور یہ بھی ایک نکل گیا چور، ہم کیا کریں؟ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، انہیں پر الزام لگا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بہت غم گزرا، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جو کہہ رہے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں چور نہیں تھا۔ بچپن میں کوئی معاملہ گڑبڑ کیا تھا تو ان لوگوں نے یوسف پر لگا دیا تھا، بھائیوں نے، کہ یہی سب گڑبڑ کیا تھا، یوسف ہی نے ہیر پھیر کیا ہے۔ تو دیکھیے آج بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے بھائی بھی چور تھا، اور آج اس نے بھی چور کر کے ہم کو پھنسا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ پھر وہ لوگ گئے، بہت زیادہ روئے گائے اور آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے وہاں سے یہ لوگ گئے اور کہا کہ ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے، کسی طرح کا مال نہیں ہے کہ اس مرتبہ ہم لے کر کے آئے، پچھلی مرتبہ تو یہیں سے مال چلا گیا تھا، کیسے چلا گیا تھا۔ انہوں نے بھیجا پھر اور کہا کہ ہم ابا جا رہے ہیں، غلہ پھر لے کے آنا پڑے، 7 سال تھا نا۔ تو آئے تیسری مرتبہ، تو یہاں انہوں نے کہا جاؤ، اس مرتبہ جانا تو بہت احتیاط سے جانا، اور وہاں یعقوب علیہ ان کو یہ کرنا، بہت احتیاط سے رہنا۔ اور یہاں آئے تھے یعقوب علیہ السلام نے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ پھر دوبارہ آئے، مال دیا اور کہا کہ جاؤ اور تم نے کیا 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 تھا اپنے والد کو یہ دے کر کے آؤ، سب کو لے کر کے آؤ۔ تو وہاں جب کرتا لے کر کے گئے یا تیسری مرتبہ، تو یعقوب علیہ السلام کے جیسے لے کر کرتا گیا، اب یہ جیسے مصر سے چلا ہے ہزاروں کلومیٹر دور، مصر سے جیسے قافلہ چلا، تو یعقوب علیہ السلام رہ کے کہتے تھے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے، سلاتے تھے نا بعض، تو بچوں کا آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی سر مہکتا ہے، کبھی وہ مہکتا ہے، تو کہا یوسف کی بو مجھے آ رہی، لگتا ہے کہ آج میرے گودی میں سویا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ کہا کہ یہ خود سٹ بوڑھا ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہے، جسم میں جانی، جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں یوسف یوسف یوسف، ذکر اتنا کرتے ہیں کہ بالکل مرنے کے قریب چلے گئے، کچھ آپ کو شعور نہیں ہے، کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، یوسف یوسف، بھول جائیے یوسف، کیا لگا رکھا ہے۔ کہا کہ نہیں مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، اور جیسے یہ قمیص لے کر کے پہنچے ہیں تو چہرے پر ڈالا یوسف علیہ السلام، بالکل آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ دیکھیے ایک ہی کرتا ہے جس نے ان کو مقتول بنا دیا، یعنی قتل کیے گئے، ایک کرتا آیا، اسی کرتے نے باپ کے دل میں امید جگا دی،
اسی کرتے نے ان کو جیل میں اور کورٹ میں پہنچا دیا، مقدمہ کروا دیا، اور اسی کرتے نے ان کو کورٹ سے بچا دیا، سمجھا کہ نہیں ہے؟ اور وہی کرتا باپ کو پھر اسی کرتے کو دیکھ کر کے باپ روتے روتے اندھے ہو گئے، اور وہی کرتا آیا تو پھر روشنی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہ ہم ایسے کر لیے ہوتے تو ویسے ہو جاتے، ویسے کر لیے ہوتے تو وہ ہو جاتے، فلاں آئے تھے اور تھوڑا سا انہوں نے سودی کاروبار کیا تو یہ ہو گئے، فلاں ایسے تھوڑا آگے پیچھے کیا تو ایسے ہو گئے۔ بیکار کی باتیں ہیں، حلال طریقے سے ہاتھ پاؤں مارنا۔ بہرحال وہاں گئے اور یوسف علیہ السلام جب آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے جس کو جیل میں تم لوگ چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ میں ہوں، یوسف ہوں۔ ہاں یوسف، یہ تو بڑا یہ عجیب یہ ہوا۔ پھر انہوں نے جو تخت تھا بادشاہ کا اس پر بیٹھایا اپنے ماں باپ کو، اور یہ سب جیسے ہی بتایا کہ یوسف ہے، اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچے، میں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اور سب لوگ اب یہاں بادشاہ کی طرح رہیں گے، اور اس ملک میں آئے ہیں تو سب لوگ عزت سے رہیں گے۔ میں اپنا تعارف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ شرمندہ ہوں۔ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، پرانی بات بھول جائیے، سمجھا کہ نہیں؟ پرانی بات بھول جائیے، کبھی ذہن میں مت لے آئیے، آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، کبھی ایسا مت سوچیے گا میرے بھائیوں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ انبیاء کی، یہ مسلمان کی خاصیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہی تھا کہ یہ 11 بھائی جب یہ بات کہی تو اور زیادہ جذبات میں آ کے گر گئے سجدے میں، سمجھا کہ نہیں؟ اور والدین جن کو تخت پر بیٹھا تو وہ بھی ایسے جھکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت میں سجدہ تھا، اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے مارے اللہ کے شکرانے کے طور پر وہ سجدے میں گر گئے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن قرآن میں یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا انہوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ اللہ کا یہ دین ہے۔ جب کہتا ہے روزہ میں حلال روزی، جو دن بھر آج آپ بھوکے پیاسے رہ کر کے آئے ہیں، یہ بتائیے کہ وہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، لیکن آپ نہیں کھائے ہیں دن بھر، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بیوی حلال ہے، دن میں تھی، لیکن کتنا ہو حرام کیا کہ نہیں کیا اپنے اوپر؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ جائز کیسے ہو جائے گا، وہ تو حرام ہے، تو ہمیشہ اللہ کی شریعت ہے، وہ اس شریعت میں اتنی دیر کے لیے اجازت دی تھی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ حق کسی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دیا تھا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سجدہ حرام ہو گیا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اس میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے کہ فرشتوں نے کیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، پھر یہ 11 نے کیسے سجدہ کیا، اس لیے پیر صاحب کا سجدہ ہم نے کر لیا تو کون سا مشرک ہو گئے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ ڈبل گناہ ہے، ڈبل گناہ، اللہ کی شریعت پر اعتراض کرنا یا شریعت کو نہ ماننا، دوسری طرف سجدہ جیسے شرک کی گنجائش کا۔ اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس میں اور بھی بہت نصیحت عبرت کی چیز ہے۔ سورہ کہف سے متعلق کل رہے تو انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، بہت نہ چاہتے ہوئے بھی لمبا ہو جاتا ہے، آج مجھے